ابتدا، اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کا مقدمہ ہے معرفت، اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا مقدمہ ہے طہارت۔ ممبر سے ہمارے ذہنوں میں جسٹ انفارمیشن بھری گئی، صرف انفارمیشن بھری جا رہی ہے، اپنے دماغ کے ڈیٹا کو بھرا جا رہا ہے۔ امام جواد کے یہ معجزے تھے، امام رضا کے یہ معجزے تھے، مولا علی کے یہ کمالات تھے، امام حسن کے یہ انفارمیشن ہے۔ اس انفارمیشن سے کبھی معرفت نہیں آئے گی۔ یہ مقدمہ تو ہے لیکن معرفت نہیں ہے، یہ اس منزل کی نشانی تو ہے لیکن خود منزل نہیں ہے۔ منزل کیا ہے؟ اس انفارمیشن کو اس ظرف میں ڈالو جو ظرف پاک ہو۔ پہلے ہمیں اپنے ظروف کو پاک کرنا ہے، پہلے ہمیں اس برتن کو پاک کرنا ہے۔ میرا برتن میرا جسم ہے، آپ کا برتن آپ کا جسم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس برتن میں علی کی ولا کو ڈالنا ہے، اس برتن میں معرفت کو ڈالنا ہے، اس برتن میں کربلا کے معارف اور کربلا کے مذاہب کو ڈالنا ہے، تو یہ برتن کیسا ہونا چاہیے؟ معصوم نے نقطہ ب نقطہ سکھایا۔ کیوں کہا بار بار کہ سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر اتنے درجے پر، فلاں اتنے درجے پر؟ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے مومن، سلمان معصوم نہیں ہے، لیکن فرمایا منا اہل البیت۔ تو کسی نے کہا مولا نہ بنو ہاشم ہے نہ آپ کی اولاد میں سے، منا اہل البیت کیوں بنا؟ پھر وہی جملہ فرمایا کوئلہ جب آگ کے ساتھ ملتا ہے تو آگ کے رنگ میں آ جاتا ہے۔ کہ سلمان ہمارے ساتھ اتنا رہا، اس کو دیکھو گے تو علی یاد آئے گا، اس کو دیکھو گے تو اہل بیت یاد آئے گا۔ آج سوال یہ ہے تمہیں دیکھ کر یاد کون آتا ہے؟ تمہارے گھر کو دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ تمہارے چہرے کو دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ وہ علماء، وہ عرفاء جن کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھنے سے انسان کو اللہ کی یاد آتی تھی، وہ صبغت اللہ بن گئے، وہ خدا کے رنگ میں انہوں نے خود کو رنگ دی۔ یہ کب ہوگا؟ جب انہوں نے خود کو پاک کیا۔ اب کیسے پاک کرنا ہے؟ ہمیں جس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زنا، جھوٹ، غیبت اس کا بتایا گیا، لیکن اصل جو ظروف ہیں فرمایا تمہارا پہلا ظرف ہے، امام فرماتے ہیں تمہارا جسم، اور یہ سمجھو کہ اس جسم کو اس نے بنایا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا دو، جب اس نے بنایا تو اس جسم کی پلاننگ بھی کون کرے گا؟ وہ کرے گا، تو نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے تجھے کارخانہ دیا، اب وہ بتائے گا۔ اب مولا علی کی وصیت آخری وقت میں جب انسان وصیت کرتا ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور امام نے اپنے حسن لال کو ایک وصیت کی، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امورکم۔ طہارت کا پہلا درجہ فرمایا اپنے وجود میں نظم پیدا کرو۔ وہ جو متقی ہے وہ ناظم ہوتا ہے، اس کے وجود میں نظم ہوتا ہے۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا جو جسم تمہیں کہے وہ کرو، اپنی منمانی جسم پہ نہ چلاؤ۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کہ اس کارخانے کو خدا نے بنایا، جب اس نے بنایا ہے وہ اس کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اور جب اس جسم کو ضرورت پڑتی ہے یہ جسم اپنی ضرورت کا اعلان بھی کرتا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، جب تک نیند نہ آئے سویا نہ کرو، جب تک ضرورت نہ پڑے بولا نہ کرو۔ یہ آج جو ہم نے اپنے کھانے پینے کی سیٹنگ کی ہے نا کہ صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ ہم نے جسم پہ تھوپا ہے۔ جسم ڈیمانڈ نہیں کرتا، ہم نے ٹائم بنا دیا دوپہر کو کھانا کھانا ہم کھا لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جس شخص کو بھوک نہ ہو اور وہ کھانا کھائے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جو شاید تمہیں پسند نہیں ہے، مومن نے چائے لائی، مولانا چائے پیجئے، بھائی دل نہیں کر رہا، نہیں مولانا پیجئے، ہم نے بنا تو لی ہے پیجئے، اب کیونکہ آپ کو پسند نہیں آپ زبردستی پلا رہے، مولا فرماتے ہیں یہ بے وقوف ہو جاتا ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے جسم کے سسٹم کے مطابق نہیں چل رہا۔ اور مولا فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں اس پیٹ کو محدود رکھا، تو اس کو لامحدود کھانے دیتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں بدترین وہ بوری، بدترین وہ گودام جسے انسان بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، کیونکہ لذت تو حاصل کرتا ہے ٹیمپریری، لیکن انتہا نجاست تک چلی جاتی ہے۔ فرمایا یہ مجبوری کے لیے تو کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کو اپنے جسم کے نظام کے مطابق چلا۔ اگر تم نے اپنی مرضی چلائی لہذا تم جسمانی طہارت سے دور ہو جاؤ گے، تمہاری عقل زائل ہو جائے گی۔ اور فرمایا اس سے پہلے ابھی تک بھوک باقی ہے کھانے سے ہاتھ چھوڑ دے۔ اور مولا فرماتے ہیں اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے جسم میں طہارت رہے۔ مولا کیسی تقسیم کرو؟ فرمایا پیٹ میں 3 حصے رکھا کرو، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے۔ مومن اتنا کھا لیتا ہے نہ سانس لے سکتا ہے، پھر 7 اپ کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے کھانے کو نیچے کرنا پڑتا ہے۔
یعنی ہم خود اپنے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. جب تو نظم الہی پہ اپنے جسم کو نہیں چلائے گا پھر کیا ہوگا؟ یہ جسم بیمار پڑ جائے گا، اس میں بیماریاں آ جائیں گی، یہ طہارت سے دور ہو جائے گا. فرمایا اگر جسم میں نظم نہیں ہے تو لہذا تمہارے جسم میں طہارت بھی نہیں ہے. تو مولا پھر کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں طہارت کی جو ابتدا ہے وہ ہے ظاہری طہارت. اور اللہ نے تجھے ظاہری طہارت کے لیے کہا کہ اے مومن اپنے جسم کو غسل کے ذریعے سے پاک کیا کرو. یہ مقام افسوس نہیں کہ نوجوان شادی کے 10 سال کے بعد آ کر پوچھے مولانا غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا جسم کی نجاست تمہارے روح پہ اثر رکھتی ہے اور روح کی پاکیزگی تمہارے جسم پہ اثر رکھتی ہے. دلیل یہ ہے جب تو گناہ کرتا ہے، جب تمہارے گھر میں گندگی ہوتی ہے تو مولا فرماتے آسمان کے ملائک تمہارے گھر میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. اور جس کے گھر میں، جس مومن کے گھر میں ذکر خدا، معرفت خدا اور اس کے وجود میں معرفت خدا ہے تو مولا فرماتے جس طرح زمین والے آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں اسی طرح آسمان والے تمہارے گھر کو زمین پہ چمکتا ہوا دیکھیں گے اور وہاں سے تمہارا گھر ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ مومن کا گھر ہے جس نے اپنے جسم کو پاک کیا، نظم کے ذریعے سے، ضبط کے ذریعے سے. اس نے اپنے جسم کو الہی نظام پہ چلایا، اپنے نظام پہ نہیں چلایا. فرمایا بیماریوں سے بھی بچو گے اور روحانی طاقت بھی تمہارے جسم میں بڑھے گی. تو مولا کیا کروں؟ ابتدائی طہارت کیا ہے؟ ایک تو امام نے فرمایا اپنے پیٹ پہ کنٹرول کرو. جو پیٹ پہ کنٹرول نہ کرے امام فرماتے ہو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. کسی مومن نے کہا مولانا سب سے زیادہ پیٹ تو مولویوں کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا وہ مولوی جو اپنے جسم پہ کنٹرول نہ کر سکا وہ کہاں کنٹرول کرے گا منیر کی ایمان پر؟ یہ ابتدا ہے. یعنی تمہیں اس جسم کے نظم و ضبط پہ چلنا ہے. جو خدا نے کہا وہ کرنا ہے. جب تک بھوک نہ لگے نہیں کھانا، جب تک پیاس نہ لگے پانی نہیں پینا، جب تک نیند نہ آئے نہیں سونا. اس جسم کے سسٹم پہ چلنا ہے. اور مولا فرماتے ہیں دیکھو کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس سے سبق سیکھو. کہ مولا کیسے؟ فرمایا حیوانوں سے کھانا سیکھو. کہ حیوان کے سامنے ڈھیر کھانے کا لگا لو، کھاتا اتنا ہے جتنی بھوک، اس سے زیادہ نہیں کھاتا. اور امام نے فرمایا کہ لوگ آج کل بڑے بڑے محل اور گھر بناتے ہیں کہ گھر بنانا حیوانوں سے سیکھو. ایک چڑیا جب گھونسلہ بناتی ہے بناتی اتنا ہے جتنی اسے اور اس کے بچے کو ضرورت ہے. آج ایک کا گھر اتنا ہے کہ وہاں پہ 10 لوگ رہ لیں لیکن بڑا گھر بنا. کوفے جائیے علی بن ابی طالب کا گھر دیکھیے، مدینے جائیے مولا علی کا گھر دیکھیے. گھر اتنا تھا جتنا ان کو ضرورت تھی. ضرورت سے زیادہ نہ جمع کیا، نہ ضرورت سے زیادہ کھایا، نہ ضرورت سے زیادہ کمایا. کہ اس کے وجود میں نظم نہیں ہے. یہ حیوانوں سے سیکھ نہیں رہا کہ حیوان اتنا کھاتے ہیں جتنی اس کو ضرورت ہے، گھر اتنے بناتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہے. پھر کراچی میں زمین کم پڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ افراط اور تفریط ہے. کسی نے بڑا گھر بنایا، کسی کے پاس وہ رہنے کے لیے بھی گھر نہیں ہے. تو فرمایا کیوں؟ جب معاشرے میں نظم الہی دور ہو جائے تو مولا پہلی منزل، فرمایا پہلی منزل یہ ہے اپنے شکم پر کنٹرول کر. کیونکہ یہ شکم ہے، اس لقمے سے تمہارے پیٹ میں خون بنتا ہے اور اسی لقمے سے اور اسی خون سے تمہارے بچے کا نطفہ بنتا ہے اور اسی نطفے سے علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے اور یہ بچہ اس ماں کے شکم سے پیدا ہوگا. اگر تم نے شکم کی طہارت کا احتیاط نہ کیا تو یہ بچہ بھی طاہر پیدا نہیں ہوگا. اس کے وجود میں طہارت کبھی نہیں آئے گی. مولا دوسری منزل فرمایا معرفت کی اور طہارت کی دوسری منزل یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرتا ہے. اور امام فرماتے ہیں یوم ترى المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں سے، جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا. مولا کیوں؟ فرمایا یہ وہ تھے جو ہمیشہ دائم الوضو رہتے تھے. کس کے ماننے والے؟ اہل بیت کے ماننے والے. اور کل میں نے بتایا مولا فرماتے میرا شیعہ وہ جو ہمارا سایہ ہو. جب تمہارا مولا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا تو اس کا مولا ہی وضو کی حالت میں کیوں نہ رہے؟ جب تمہارے مولا نے یہ سارے اعمال کیے تو ہمیں بھی کرنے چاہیے. تو یہ ابتدائی طہارت ہے. فرمایا اگر میری زیارت کو آؤ تو غسل وضو کرو. اگر دعائے کمیل پڑھنے کے لیے آؤ تو غسل استغفار کرو. اگر کسی کام کے لیے آفس میں جاؤ تو غسل نشاط کرو. تندرستی کا غسل، توبہ کا غسل، جنابت کا غسل، جمعے کا غسل، استغفار کا غسل، زیارت کا غسل. یہ اتنے غسل کیوں بتائے گا؟ کیونکہ وہ آپ کے جسم کو صاف کرنا چاہتا ہے. کل میں نے کہا نا امام فرماتے جب حضور خدا میں جاتے ہو تو پاک اور پاکیزگی کے ساتھ جاؤ. علی کے شیعے کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، علی کے شیعے کے بدن سے بدبو نہیں آنی چاہیے، علی والے کے بدن سے خوشبو آنی چاہیے. فرمایا ہمیشہ اپنے ساتھ عطر رکھا کرو کیونکہ جنت والوں کے بدن سے خوشبو آتی تھی، تو بھی جنت والا ہے، اب تیرے بدن سے خوشبو آنی چاہیے.
یہ مستحبات ہیں، جب تک ان پہ عمل نہیں کریں گے ان کے اثرات ہوتے ہیں آپ کے روح پر. کل امام خمینی کی مثال دی تھی کہ جب وہ مصلی پر بیٹھتے تھے کتنا خود کو سج دھج کر مصلی میں، کیوں؟ کس کے حضور میں جا رہا ہوں؟ اللہ کے حضور میں جا رہا ہوں.